الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وأتم الحج والعمرة لله ويقول صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. برادران اسلام، جیسے کہ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اسلام کا 5واں رکن حج ہے، اور حج کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کا بھی حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے آپ پورا کرو. تو آئیے آج ہم آپ کو عمرے کا طریقہ بتائیں. جب بھی آپ عمرہ کا ارادہ کریں، اس کے ساتھ ہی آپ اچھی طرح سے اپنے ناخن کاٹیں، مونچھیں تھوڑی کر لیں اور داڑھی کو چھیڑیں نہیں. ایسے ہی جو زائد بال ہیں زیر ناف زیر بغل، انہیں صاف کر لیں. صاف کر کے پھر آپ غسل کریں، اچھی طرح سے نہا لیں. نہانے کے بعد اگر ہو سکے اپنی مانگ میں آپ تھوڑی خوشبو لگائیں. تو اگر آپ میقات کے قریب میں ہیں، جیسے طائف والے لوگ یا دوسرے، تو اپنے گھر میں بھی جو بالکل قریب میں ہیں، گھر میں بھی ایسا نہ دھو سکتے ہیں. اگر جو دور سے آتے ہیں وہ میقات پہ بنی ہوئی مساجد میں حمامات یا وہاں پہ انتظام ہے، وہیں پہ وہ نہائیں. تو نہ دھو کر کے جب یہ کمپلیٹ ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر مرد لوگ اپنے جو ہے تہبند کو باندھیں اور اوپر سے چادر ڈال دیں. اور خواتین وہ اپنے ہی کپڑے پہ، اور ان کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے. جیسے مردوں کے لیے افضل ہے سفید کپڑا، افضل، اگر نہیں تو وہ کسی بھی اس کپڑے میں احرام باندھ سکتے ہیں، لیکن افضل ہے وہ سفید کپڑا. اب جب آپ نے یہ احرام باندھ لیا، کپڑا احرام کی غرض سے، اور بعض لوگ اس کپڑے کو احرام سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ احرام نہیں ہے. احرام کیا چیز ہے؟ جو ہی اب آپ تیار ہو گئے، میقات پہ آپ ہیں، جو آپ اب نیت احرام میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی اب آپ ان اعمال کے اندر داخل ہو رہے ہیں جس سے آپ کے اوپر وقتی طور کچھ چیزیں حرام ہو جائیں گی. وہ کب سے شروع ہوگا؟ نیت تو آپ کے دل میں ہے. اس کا آغاز اس وقت ہوگا جب آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک عمرتن. یہ جب آپ نے کہا لبیک عمرتن، حاضر ہوں میں عمرہ کے لیے، تو یہاں سے اب آپ کا جو احرام شروع ہو گیا. یعنی اب آپ اس طرح سے جیسے نماز انسان پہلے سے نیت رکھتا ہے، لیکن تکبیر تحریمہ سے اس کا آغاز شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ اکبر، نماز میں شروع ہو گیا. اس کے بعد کھانا پینا، حرکات دیکھنا یہ منع ہے. ایسے ہی حج میں بھی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، نیت جو انسان جب اس کا انعقاد کر لیتا ہے. تو حج اب آپ جو عمرہ میں داخل ہو، اس کے بعد آپ تلبیہ کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اب آپ کہاں تک پڑھتے رہیں گے؟ جب تک آپ مکے میں حرم تک پہنچیں گے. کبھی زور سے، کبھی آہستہ سے، البتہ اجتماعی طور سے پڑھنا ثابت نہیں ہے. تو یہ بات جب آپ نے اچھی طرح سے جان لی کہ بھئی مجھے اب تلبیہ کہنا ہے، اور پھر آپ نے احرام بھی پہن لیا، اب آپ پر کچھ چیزیں حرام ہو چکی ہیں، نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ مرد لوگ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے ہیں، سر کو ڈھانک نہیں سکتے ہیں. ایسے ہی جو ہے خواتین یا مرد سب کے لیے جو ہے ناخن نہیں اکھاڑ سکتے ہیں، جان بوجھ کر کے بال نہیں کاٹ سکتے ہیں، ایسی خوشبو نہیں لگا سکتے ہیں، نکاح کی باتیں نہیں کر سکتے ہیں، شکار نہیں کر سکتے ہیں، کسی کا نکاح نہیں پڑھا سکتے ہیں. یہ چیزیں حرام ہیں ہمیں کہاں تک؟ جب تک ہم اس احرام میں ہیں. تو جب آپ مکے پہنچیں گے تو پہلے کیا کرنا ہے؟ خانہ کعبہ جب آپ پہنچیں گے، خانہ کعبہ کہ آپ قریب جائیں اور حجر اسود کا جو محاذ ہے، اس کی سمت ہے، وہاں پہنچیے. حجر اسود کے سامنے جب آپ پہنچیں گے، وہاں آپ کی 3 حالتیں ہیں. یا تو آپ اس کو بوسہ دے دیں جب اگر بھیڑ بھاڑ ازدحام نہ ہو، کیونکہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے.
اس کو آپ ایذا پہنچاتے ہیں. البتہ سنت کا طریقہ ہے کہ انسان بوسہ دے. اگر بوسہ نہیں آپ دے سکتے ہیں، سنت یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے چھوئے حجر اسود کو اور ہاتھ کو چوم لیں. اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو آپ دور سے ایسا ہاتھ کھڑے کریں، بسم اللہ اللہ اکبر. ایسے وہ لوگ ایسے ایسے یا ایسے دعاؤں کے لیے اٹھاتے ہیں یا ایسے ایسے کرتے ہیں، یہ سب مخالف سنت کام ہے. بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر ایک بار کے ہے اس محاذ سے جب آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں شروع میں. پھر آپ کے لیے اگر مرد لوگ جو ہیں وہ اجتبا کریں. اجتبا کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا دایاں کندھا وہاں جا کر کے ننگا کر دیں. اجتبا دایاں کندھا جیسے یہاں سے آپ لپیٹ کر کے اس بائیں کندھے کے اوپر ڈال دیں. اور پہلی جو 3 چکر ہیں ان میں رمل بھی مسنون ہے. رمل کسے کہتے ہیں؟ تھوڑا اکڑ کر کے چلنا. جیسے پہلوان لوگ جو آپ دیکھتے ہیں اکھاڑوں میں ہوتے ہیں وہ اپنے حرکات دکھاتے ہیں. تو اس طرح سے یہ رمل پہلے 3 چکروں میں مردوں کے لیے جو چلتے، اگر جیسے بھیڑ وغیرہ ہے آپ اپنے جسم کو حرکت دیتے رہیں. تو اب آپ نے اپنا آغاز کیا بسم اللہ کر کے، اس کے بعد جو دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیے اپنی مرضی کے مطابق. اگر آپ کو دعائیں ماثور جیسے قرآن سے اور صحیح حدیث سے جو دعائیں معلوم ہیں عربی میں انہیں پڑھیے، یا پھر اپنی زبان میں اللہ پاک سے مانگیے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمیع مجیب، وہ سنتا ہے اور اسے قبول فرماتا ہے. کوئی خاص چکروں والی دعائیں جو اکثر کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں وہ اصل میں سنت کی مخالف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا تابعین سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے کہ ہر چکر کے لیے الگ الگ کوئی دعا ہو. یہ بعد میں بعض لوگوں نے اپنی طریقے سے بنائی ہوئی ہے. اسی لیے اب آپ نے آغاز کیا دعا کرتے ہوئے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خانہ کعبہ کے باہر سے. تو آپ برابر جو حجرہ اسماعیل اس کے باہر سے ہی آپ چکر لگائیں یہاں تک کہ آپ رکن یمانی تک پہنچیں گے. رکن یمانی کو چھونا سنت ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنے کا کوئی بھی، بعض لوگ دور سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ مخالف سنت ہے، اسی لیے وہ نہ کریں. آپ اگر ہو سکے آپ اس وقت آپ اس کو چھو سکتے ہیں. تو اس کے بعد رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان میں آپ کیا کریں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس طرح سے اپنا ایک چکر آپ کا پورا ہو گیا. یعنی ہر چکر جب ختم کریں گے تو یہ دعا اس پہ ختم کریں. پھر ایسے ہی دوسرا چکر، پھر ایسے ہی تیسرا چکر، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، یہ 7 چکر آپ گنیں. کبھی کبھار اگر آپ کو بھول جاتا ہے یار پتہ نہیں یہ میرا پہلا چکر ہے یہ 5واں ہے یا چھٹا ہے، تو آپ 5ویں ہی پہ قیاس کریں، یقین کریں 5واں یہ میرا 5واں ہی ہے، تاکہ آپ یقین کے ساتھ وہاں سے نکلیں. اور یہ بات ضروری ہے آپ دھیان میں رکھیں کہ خواتین جو ہے وہ پاک ہونی چاہیے، حیض و نفاس میں نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان کا حیض نفاس کی حالت میں یہ طواف نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی مرد ان کا وضو ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کا طواف یہ ایک نماز کی طرح ہے، اور نماز کے لیے آپ کو پتا ہے وضو کا ہونا ضروری ہے. اور یہ بات بھی آپ کو جان لینا چاہے کہ حجر اسود اس کے اوپر بعض لوگ چومتے ہیں، اس سے سوچتے ہیں یہ کچھ اچھا دیتا ہے یا برا کرتا ہے. ہرگز نہیں، بلکہ ایک سنت ہے، آپ سنت کی اتباع کر رہے ہیں. اور آپ یقین رکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما ہے، ہم بھی اس سنت کی اتباع کر رہے ہیں. جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چومتے ہوئے کہا تھا تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، لہذا اگر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چومتے ہوئے نہیں دیکھا ہوتا تو میں آپ کو کبھی نہیں چومتا. یہ سنت ہے. اب 7واں چکر ہو گیا کمپلیٹ. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے، اگر وہاں بھیڑ ہے طواف والے ہیں اس سے بھی پیچھے، الغرض حرم کی کسی بھی جگہ آپ کو آرام سے مقام جگہ ملتی ہے وہاں 2 رکعت جو ہے نماز پڑھیں. پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیے اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد. اور یہ بھی زیادہ آہستہ نہیں، نہ زیادہ جلدی میں، بلکہ اطمینان سے آپ پڑھیں. اس کے بعد آپ زمزم کی طرف جائیں، اگر جہاں پہ زمزم کا پانی ہو اور خوب پیے، یہ مسنون کام ہے. اس طرح سے آپ کا طواف ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کوہ صفا کی طرف، صفا پہاڑی کی طرف اپنا رخ کریں. اور صفا پہاڑی پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، اس آیت کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ابدأ بما بدأ اللہ بھی.
پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. یہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن طریقہ کیا ہو؟ ایسے نہیں خانہ کعبہ کی طرف بعض لوگ جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں، نہیں، آپ جائیں خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کریں. اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اور یہ دعا کر کے پھر آپ اپنے رخ جو ہے مروہ کی طرف کر لیں. اور خصوصاً جو گرین سگنل بیچ میں آتے ہیں، گرین لائٹیں آج کل جو بنی ہوئی ہیں وہاں پہ، ان کے بیچ میں مرد لوگ تیز سے دوڑیں. کیا کریں؟ تیزی سے دوڑیں. اور اس طرح سے اب آپ کا جو ایک چکر مروہ پہ پورا ہوگا. مروہ پہ بھی آپ اختصار سے دعا کریں، پھر واپس آ جائیں صفا 2، پھر صفا سے مروہ 3، پھر مروہ سے صفا 4، پھر صفا سے مروہ 5، ایسا ہی جو ہے پھر مروہ سے جو ہے صفا 6، پھر صفا سے مروہ 7. تو مروہ پہ یہ 7واں چکر پورا ہوگا، اور اطمینان سکون کے ساتھ اس میں آپ اپنا کندھا وغیرہ ڈھانک کے رکھیں. تو اس کے بعد پھر اب آپ چلے جائیں حجام کے پاس، نائی کے پاس، بربر کے پاس. تو وہاں پہ جو مرد لوگ ہیں وہ اپنا حلق کرائیں، کیونکہ حلق افضل ہے. نہیں تو کٹائی کرائے، پورے سر کے بال منڈوائیں، کیونکہ جو بال لوگ 1-2 ٹکے لیتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کے فتوی یہ بھی ہے کہ اگر بار بار وہ کرتے ہیں ان کے اوپر پھر دم ہے، تو ایسا کرنا یہ خلاف سنت ہے، لہذا ہمیں چاہے. تو اس طرح سے یہ آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا. اب آپ حلال ہو گئے، اب آپ حلال ہو گئے، کیونکہ ابھی جو آپ احرام میں داخل تھے، آپ کا احرام اس طرح سے 2 جو واجبات ہے، ایک ہو گیا آپ نے میقات سے نیت کی تھی، دوسرا یہ جو حلق آپ نے کیا یا تقصیر کی، تو یہ 2 واجبات. اور عمرہ میں جو 3 ارکان ہیں ان کے ذریعے آپ جو ہے آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہوا. وہ تھا طواف، میقات سے جو ہے نیت احرام، اور دوسری بات ہے جو طواف اور سعی. الحمدللہ اس طرح سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ سے پھر اس عمرے کی دعا کریں کہ اللہ اسے قبول بھی فرمائے. اور عمرے کا جو تقاضا ہے کہ اس سے پہلے حجاج بیت اللہ الحرام جو ہمیں اسلام کیا کہتا ہے، لہذا ہمیں وہ باتوں پہ زیادہ سے زیادہ کاربند رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے. ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.